إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، بڑا یہ بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کل، مالک کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک علیہ۔ آج اس مبارک وقت میں موضوع لے کر کے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے قریب کون؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو اچھے انداز میں گزارا اور اپنی کوشش کے مطابق ہم نے نیکیاں کیں، اور انسان ہونے کے ناطے کہیں کہیں کوتاہیاں بھی رہ گئیں تو اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، بے شمار کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا، اور
اس کے نازل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح انسان اللہ رب العالمین کے قریب آ جائیں، کسی طرح انسان اللہ رب العالمین کے قریب آنے کی کوشش کرے۔ اور سارے انبیاء کی محنت کا خلاصہ صرف یہی ہے کہ لوگ اللہ کے قریب آ جائیں۔ اور اتنے سارے انبیاء اور اتنی ساری کتابیں نازل ہونے کے بعد بھی لوگ اللہ رب العالمین سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے الگ ہیں اور اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ رب العالمین انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو جب آپ دیکھیں گے، مشہور روایت ہے، اس کو دیکھیں گے کہ بندہ رب العالمین کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں آنا ہوگا رب کی طرف، اور جب رب کی طرف آئیں گے تو رب اس سے زیادہ ہم سے قریب ہوگا، اور جب ہم سے رب قریب ہو جائے گا تو پھر ہماری مدد کرے گا اور ہماری ہر طرح سے تائید اور نصرت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کے جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، اور اسے چاہیے کہ میری بات کو مانے، مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد ہمیں بتا دیا، انی قریب، اے انسانوں میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں اتنا قریب ہوں جتنا تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اور اگر یقین نہ آئے تو صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم فی الارض واستعمرکم فیہا، اے میری قوم کو لوگو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین پر تمہیں بچایا، فاستغفروہ، اے لوگو تم اسی سے استغفار کرو، وتوبوا الیہ، اور اسی سے توبہ کرو، اسی کے قریب ہو جاؤ، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں گے، انبیاء کرام نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو ساروں نے یہی بتایا، سارے پیغمبروں نے، کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ کے بندو، جب سارے نبیوں نے ایک اللہ کی طرف بلا دیا تو اب اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے نہیں نا؟ تو ہمیں یہ جواب دیں، ہمیں یہ بتائیں، کیا اللہ رب العالمین کی ذات قریب صرف رمضان المبارک میں ہے؟ ہمیں اس کا جواب دیں، کیا اللہ ہم سے قریب صرف رمضان المبارک میں ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ تو اگر اللہ ہم سے ہر دم قریب ہے، اللہ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے، تو اے انسانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں اپنے رب کی قربت سے انکار؟ اور اگر اللہ کی قربت سے ہمیں انکار ہے تو رب العالمین کے عذاب ہم پر آئے تو ہم رب سے شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اے لوگو ہمیں یہ بتاؤ کہ یہی مسجد جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھری رہتی تھی، لیکن آج یہی مسجد خالی ہے، تڑپ رہی ہے، ہمیں آواز دے رہی ہے، کیا ہے وہ لوگوں جو مہینے بھر کے لیے مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والے تھے، تم کہاں گئے؟ کہاں گئے تم نے مجھے چھوڑ کر کے؟ اگر تم مجھے چھوڑ کر کے جا سکتے ہو تو کیا اگر رب تمہیں چھوڑ کر کے اپنے آپ کو الگ کر لے اور اپنی آنکھیں مود لے، تم سے بند کر لے میرا رب، اور تمہیں تمہاری حالت پہ چھوڑ دے،
تو تمہیں کیا ادھیکار ہے کہ تم رب العالمین سے شکایت کرو؟ کیوں اللہ سے شکایت کرو گے؟ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے رب کے گھر کو صرف رمضان کے لیے آباد کرنے کے لیے بنایا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں نماز پڑھنے کے لیے صرف بنایا ہے؟ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو تولیں اور اپنے مسلمانیت کو تولیں. ہمارے اندر کتنا مسلمانیت ہے، کتنا ہم ایمان والے ہیں، رب کو کتنا قریب جانتے ہیں. اور اگر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں، اپنے اقوال اور اپنے اعمال سے اپنے جواب میں ہم جھوٹے ثابت ہوں گے. اپنے اقوال اپنے اعمال میں ہم جھوٹے ثابت ہوں گے. اگر یہ غلط نہ ہو یہاں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہیں. اللہ ہمیں اپنے قریب بلا رہے ہیں. قربت کی دو قسمیں ہیں. ایک قربت ہوتی ہے عام قربت. اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ہر چیز اس رب کے دسترس میں ہے اور کوئی بھی چیز اس کے پہنچ سے باہر نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے اللہ کے بندو، یہ گلے کی شہ رگ جو ہے اس سے کئی زیادہ رب العالمین ہم سے قریب ہے، اور ہم اپنے رب کو قریب نہیں جانتے. ہم اپنے رب کو قریب نہیں جانتے. اور دوسری قربت یہ خصوصیت ہے، خاص قریب ہے. اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے، اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے، اپنے مخلص بندوں کے لیے. اور جب یہ مخلص بندے رب کے قریب ہوتے ہیں، یہ مخلص بندے عبادات میں قریب آتے ہیں، یہ مخلص بندے جب اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، تو یہی رب العالمین اپنے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے بندے پریشان حال ہیں، جاؤ میرے بندے دکھ اور درد میں کرا رہے ہیں، اے میرے فرشتوں میرے بندوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے، چلے جاؤ اور ان لوگوں کو جواب دو جو میرے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں، جو میرے بندے کو ستا رہے ہیں. اے میرے اللہ کے بندو، غور کرو وہ رب العالمین اپنے نصرت کے فرشتے کیسے نازل فرمائے گا جب ہم نے رمضان میں اس کے گھر کو آباد کیا، اس کے بعد چاند نکلنے کے بعد اس کے گھر کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ نصرت آئے گی کیسے؟ یہ نصرت آئے گی کیسے؟ اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. رب العالمین کا قرآن اور آیات چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہے ہیں والسابقون السابقون. اے لوگو، نیکی میں سبقت کرنے والے آگے بڑھ گئے، بھلائی میں سبقت کرنے والے آگے بڑھ گئے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ گئے. اولئک هم المقربون. اے لوگو، ایسے ہی لوگ مقرب ہیں، یہی لوگ اللہ کے قریبی ہیں، یہی لوگ اللہ کی تائید اور نصرت کے حقدار ہیں. اللہ نے صاف فرما دیا، اللہ نے صاف فرما دیا. جب مریم علیہ السلام کو اپنے کلمے کی خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ایسے کلمے کی خوشخبری دے رہا ہوں وجیہن فی الدنیا والآخرہ. وہ ایسا بندہ ہے جس کا دنیا اور آخرت میں مرتبہ ہے، دنیا اور آخرت میں مرتبہ ہے. ومن المقربین، اور وہ بندہ اللہ کے قریبی میں سے ہے، وہ اللہ کا قرب رکھتا ہے. میرے بھائیو، انبیاء اللہ کے قرب رکھتے ہیں. انبیاء نے ہمیں قربت کی دعوت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی اللہ رب العالمین کے بارے میں صاف واضح فرما دیا ہے کہ قرابت کس کی ہے، قریبی کون ہے، اللہ قریب کس کے ہوتا ہے. اب ہمیں شکایت کا موقع کہاں سے ملنے والا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس رب کو پکارنا چاہے؟ کون سا ایسا پیغمبر آئے گا، کون سی ایسی کتاب تم پر نازل ہوگی جو ہماری آنکھوں کو کھولے اور ہمارے دماغ کو سوچنے پر مجبور کرے؟ کون سی کتاب نازل ہوگی؟ کون سے پیغمبر آئیں گے؟ پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا، کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہمارے سامنے صحیفے موجود ہیں، اس کے ذریعہ ہم رہنمائی حاصل کریں. اور اگر اس کے ذریعہ ہم رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے تو کیا ہم انہی راستے پر نہیں چل رہے ہیں جن راستوں پر غیر چل رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا ہم غور کریں. ہاں، ہر کوئی قریب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی اللہ کے نزدیک آنا چاہتا ہے، لیکن یہ نزدیکی بھی ایک حد تک ہوتی ہے. نزدیکی ایسا ہو جو اللہ کے قریب پہنچنے میں ہمیں شرک سے دور رکھے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں
لیکن ایسے ایسے اعمال کر دیتے ہیں کہ کرنے کے بعد وہ قریب ہونے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بدعت و خرافات ان کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو طرح طرح کے وہ جواب دیتے ہیں۔ نہیں، قربت کی ایک شکل ہے، وہ اس کے راستے ہیں، اور جب اس شاہراہ صراط مستقیم سے ہم الگ ہوں گے تو وہ راستہ ہمارا غلط راستے پر چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی راستے کے بارے میں صاف واضح انداز میں فرما دیے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو اس کا دوست بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آخر تم اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے کیوں لگے، تو کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کے بندو، یہاں دیکھیے، آپ غور کریں تھوڑا سا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ نہیں، کسی کو ساتھ لے کر کے، کسی کو اللہ کا شریک بنا کر کے ہم اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے صاف واضح انداز میں فرما دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ سے مدد طلب کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے ہم اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری عبادت میں کھوٹ ہوگا، ہمارے مدد مانگنے میں کھوٹ ہوگا اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں گے تو یہ قربت نہیں ہوگی، بلکہ یہ شراکت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عذاب دیں گے، اور اس پر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر آفات اور مصیبت کو نازل کریں گے۔ اب دیکھیں قوموں کی تاریخ آپ دیکھ لیں، قوم مٹائی کیوں گئی؟ قوموں پر عذاب آیا کیوں؟ یہی نا، شرک میں مبتلا تھے۔ نبیوں نے فرمایا ساری چیزیں، لیکن صاف کہہ دیا نہیں ہمیں ماننا نہیں ہے، ہم اپنے منمانی زندگی گزاریں گے۔ تو کیا تھا؟ ان لوگوں نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنایا نا۔ اب اگر ہم دیکھیں، کیا یہ امت محمدیہ الا ماشاء اللہ کیا اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود نہیں بنا رہے ہیں؟ جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں، جو دل میں آیا وہ سن رہے ہیں، جب دل میں آیا نماز پڑھ لیے، جب دل میں آیا چھوڑ دیے، جب دل میں آیا رب کے دربار کو ہم نے آباد کر لیا، جب دل میں آیا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، کیا اسی راستے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں جن خواہشات نفسانی پر غیر قومیں چل کر کے تباہ و برباد ہوئیں؟ اللہ کے بند تھوڑا غور کر کے اپنے آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کیا یہ اللہ کی قربت ہے؟ اپنے نفس پہ تھوڑا چوٹ مارنا ہے، آخر اللہ کی قربت کہاں حاصل ہوگی؟ میرے بھائیو، آج یہ اشکال بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو اچھے ڈھنگ سے اگر استعمال کیا جائے۔ لیکن ایک غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں، بسا اوقات کچھ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مال سے نوازا گیا ہے، ہمیں آل و اولاد سے نوازا گیا ہے، اس کا مطلب رب العالمین ہم سے خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ہمیں چاہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرما دیا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ رب العالمین اپنے رزق کو جس پر چاہتا کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا اپنے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا زلفیٰ، یہ مال و اولاد ہمارے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ نے صاف فرما دیا، یہ ہمارے قربت کی دلیل نہیں ہے، الا من آمن وعمل صالحا، اللہ اکبر، سوائے اس بندے کے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اور جب وہ نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، تو ہم ان کے لیے دوگنا اجر رکھے ہیں اور قیامت کے دن ان کو سرخرو کر دیں گے، ان کو ہم سرخرو کر دیں گے۔ یہ ہم دیکھیں، تھوڑا اس پر غور کریں کہ اس آیت میں رب العالمین نے صاف واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ آل و اولاد سے ہم رب کی قربت حاصل نہیں کر سکتے، آل و اولاد رب کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح یہ رب کے خوش ہونے کی دلیل ہے، رب کے خوش ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے ہم کچھ اعمال آپ کو بتاتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، وہ جو آپ جانتے ہیں، فرائض اور نوافل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت جب آپ دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ
مما افترضت علیہ، میں اپنے بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے جس کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے. مفترضت علیہ ما یزال اللہ یا ما یزال عبدی بالنوافل یتقرب بی وانا احبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ برابر ادا کرتے رہتا ہے اور میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اسے بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا سب سے بہترین عمل فرائض کو ادا کرنا. فرائض یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہم اس کو بغیر چھوڑے ہوئے ادا کریں، اور جب بندہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے گا، اور اللہ کے قریب ہو جائے گا پھر اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پیر وغیرہ اس کے سارے اعضاء و جوارے ہو جائیں گے. پھر اس کے سارے اعضاء و جوارے صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں اٹھے گے. صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں وہ اپنے اعضاء و جوارے کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے بندو، اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کرام جو تھے یہ فرائض تو ادا کرتے تھے اور بہت محنت سے ادا کرتے تھے. اس کے بعد جب نوافل پہ اترتے تھے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے تو اتنا ادا کر دیتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ان کو دنیا و ما فیہا سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو جب دیکھیں، جب فتنہ خلق قرآن اٹھا اور جب ان کو اس فتنے کے جرم میں جب آپ نے کہہ دیا قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تو اس جرم میں بادشاہ وقت نے آپ کو مارا اور اتنا مارا، اتنا سزا دیا. خود فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی پر پڑا ہوتا تو ہاتھی چنگھاڑ مار کے بھاگ جاتی وہاں سے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن وہ مسجد میں آتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اٹھ نہیں پاتے تھے، بیٹھ نہیں پاتے تھے. ان کا بیٹا کھڑے ہو کر کے ان کو قیام کے لیے اٹھاتا تھا اور ان کے رکوع کرواتا، ان کو سجدہ کرواتا تھا. پھر بھی آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نوافل ادا کرنے میں مشغول رہا کرتے تھے. میرے بھائیو، ہمارے پاس کیا شکایت ہے؟ ہمیں کون سی شکایت ہے؟ اللہ نے اتنا چاق و چوبند بنایا ہے ہمیں ہر چیز کی نعمت اللہ نے نوازی ہے. اب بتائیے کون سی ایسی چیز کی کمی ہے کہ ہم رب کے دربار کو بھول چکے ہیں؟ یہی نا کہ ہم اپنے خواہشات نفسانی کے غلام ہو گئے ہیں، یہی نا کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں. اللہ کے بندو، اس چیز کو ہم نکال دیں، اپنے خواہش کو دور پھینکیں اور رب کو اپنے قریب کر لیں، رب کو اپنے قریب کر لیں، اور جب رب ہمارا قریب ہوگا تو ہمیں کسی چیز کی شکایت نہیں ہوگی. دوسری چیز جس کے ذریعہ ہم رب کے قریب ہو سکتے ہیں وہ ہے آخری پہر میں اللہ رب العالمین کے لیے اٹھنا، آخری پہر میں نوافل کو ادا کرنا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد، سب سے قریب رب اپنے بندے سے اس وقت ہوتا ہے فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں رب العالمین اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے. اور اس کے بعد حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو ذکر کرنے سے تو اللہ کے بندو ذکر کو لازم کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ. آپ غور کریں، رب العالمین آسمانی دنیا پر ہماری درخواست سننے کے لیے صرف آتا ہے، اور کوئی اور کام نہیں ہوتا اللہ کا. اللہ صرف ساتویں آسمان عرش معلی اور آسمان دنیا، آپ دیکھیں آسمان دنیا پر رب العالمین صرف ہماری درخواستیں سننے کے لیے آتا ہے. اور ہم ہیں کہ رب جب ہماری درخواستوں کو سننا چاہتا ہے تو مد مست سو رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں نیند میں رہتی ہیں اور ہم اللہ کے آواز پر ذرا بھی کان نہیں دھرتے. اب اللہ کے بندو، جب رب کی درخواست کو ہم قبول نہیں کرتے تو ہم اگر اپنی مصائب اور پریشانیوں کو لے کر کے رب سے درخواست کریں تو ہماری درخواست چھ معنی دار کیا معنی رکھے گی ہماری درخواست؟ رب ہمیشہ ہمیں پکار رہا ہے اور ہم ہیں کہ مدمست سو رہے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اگر رب سے قریب ہونا ہے تو آخری پہر میں اٹھ کر کے رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہوگی. حالات آپ دیکھ رہے ہیں نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کی کیفیات سے تو آپ واقف ہیں، کیسے
چال چلے جا رہے ہیں، کیسے کیسے نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، کیا ایسے وقت میں بھی اپنی درخواست لے کر کے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اور ایسے بندے پر میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے اور ان کو دیکھ کر کے رب العالمین ہنس دیتے ہیں۔ رب العالمین کا ہنسنا یا ثابت، اللہ ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ اس میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ان کی بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے اور ان کا آرام دہ بستر ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر کے آخری پہاڑ میں اٹھ کر کے اور رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں اور اس پر ہنس دیتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے کیسا آ گیا میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اب میں اس کی درخواستیں نہ قبول کروں تو کیا کروں۔ وہ بندہ جو تھکا ہارا دور دراز سے آتا ہے، تھکے میں چور، اور اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، لیکن پھر بھی رب کو یاد کرتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آخر پہر میں۔ ایسے بندے کو دیکھ کر رب العالمین ہنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کر دعائیں کر میرے بندے، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارے لیے آفر ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آفر ہے کہ رب کو منا لیں اور رب کے سامنے اپنے سارے دکھڑے بیان کر دیں، اور رب العالمین ہمارے دکھڑے کو سن کر کے انشاءاللہ ہماری ساری بگڑی بنا دے گا۔ انشاءاللہ وہ رب العالمین ہماری ساری بگڑی بنا دے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ رب العالمین سجدے میں ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے حبیب واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا اے میرے بندے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں سجدہ کر، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدے میں ہو تو تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ اس کا مطلب تواضع اور خاکساری کی انتہا سجدہ ہے، اور یہ سجدہ ایسا سجدہ ہے کہ اس سے نیچے تواضع اور خاکساری کی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اور ایک عمل اور بتاؤں جس کے ذریعہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ مائیں اور بہنیں جو آج کے اس دور میں بھی پردہ کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت جو ہے پردہ ہے، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو بنا سنوار سنگار کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے تو وہی اقرب فی قعر بیتها، اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں رہتی ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ اور یہ سماج اور ساری چیزیں سوسائٹی لوگوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے پردے سے بے پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ مائیں اور بہنیں سلام ہے ان کو جو اس پرفتن دور میں بھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑتی ہیں، اپنے گھر کو نہیں چھوڑتی ہیں، ان کو بازار کا شوق نہیں، ان کو اور چیزوں کا شوق نہیں، بلکہ اپنے گھر کو لازم پکڑتی ہیں۔ ایسے ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ حدیث خوشخبری ہے کہ رب العالمین ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جب ان کو دعوت دی گئی ماں اہلیہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کہ اپنے اہلیہ کو لے کر کے آؤ، جب آپ اکیلے گئے وہاں ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے اہلیہ سمیت آپ کو دعوت دیا گیا تھا لیکن آپ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ تو پردہ کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ارے وہ پردہ والے پنڈال میں چلی جاتی، کیا تھا آپ لے آتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں، میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا جواب تھا، یہ جواب تھا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، ماں کی خدمت کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ جب دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں، اور جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، عطا ابن یسار رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رحمہ اللہ علیہ کے پاس آیا اور میں دیکھا آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے اور وہ اپنا سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں
جگہ ایک لڑکی سے مگنی ہوئی تھی، میں ان کو مگنی کیا، ان کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد جب دوسرے نے پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور میری غیرت گوارا نہیں کی اور میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ہمارے لیے کچھ ہے۔ ابن عباس رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا تم اللہ رب العالمین کے قریب ہو اور اللہ سے لو لگا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر اور اللہ کا قریب ہو جا اور رب العالمین تمہیں معاف کر دے گا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں میں دوڑتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا آخر آپ نے کیوں پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ ماں کی خدمت سے زیادہ بہتر اللہ کے قریب ہونے کی کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، اور کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب غور کریں، ماں کی خدمت کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ آدمی قریب ہو جائے گا تو اس کی کیا ملے گا؟ فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے آخری چیز کی طرف کہ جب اللہ کی جنت میں بندہ جائے گا تو اس کو عمدہ رزق اور عمدہ راحت عطا کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت اسے مل جائے گی۔ تو سارے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیں اور قریب ہونے والے اعمال کریں، اور پھر اللہ کی نعمتوں والی جنت کو حاصل کر لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سوچنے سمجھنے والا دماغ دے دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لے۔ اے اللہ وہ راستے ہیں جس سے تیری قربت کو دوری میں بدل دیتے ہیں، رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے نیکیاں کر لی ہیں جس بھی ایام میں ہو، رب العالمین اس کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے رب العالمین جو کچھ گناہ ہم سے ہو چکے ہیں انجانے میں جانے میں، اللہ رب العالمین تو اس کو بخش دے اور اس کو تو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔